مولانا صاحب کے زمانے کی باتوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جماعت چل رہی ہے. اب ایک ساتھی جو اپنے اسباب کو توڑ کر اس ذہن سے کہ بھائی حضرت فرماتے ہیں کہ کھانے کو کھانا ہو تو کھاؤ ورنہ پتے جاؤ، اور اگر پیسے ہیں تو چلو ورنہ سب پیدل نکل جاؤ، سواری کے بھی اپنے آپ کو محتاج مت بناؤ. اب اس بنیاد کے اوپر تیار ہوئے ساتھی، اب چلنے لگے تو اپنی جماعت میں ساتھیوں سے اپنے آپ کو چھپایا، دوسروں پر اپنے احوال کو ظاہر ہونے نہیں دیا. ناشتے کا وقت آیا تو 40 کر کے اس وقت کو گزار دیا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ شریک تھے یا نہیں تھے. اب جب شام کے وقت قریب آ گیا تو اب ایسے ساتھیوں کو ایک لذت مل رہی تھی، ارے ایک دن کے فاقے کا تو تحمل ہو گیا اور 2 دن کا آ گیا تو سال بھر کے روزی کے دروازے اللہ کھول دیں گے. تو یہ حوصلے امت کو ملتے رہے اور یہ فہم اس راستے کے ذریعے سے عام انسانوں کے اندر بڑھتا رہا. تو اب آدمی یہ سوچے کہ اس راستے کے بھی اللہ پاک نے ہمیں امین بنایا ہے، مجاہدوں کا امین بنایا، قربانیوں کا امین بنایا، حوصلوں کا امین بنایا، اور پھر اس امانت کو دوسروں میں منتقل کرنے والی امانت کا امین اللہ نے ہمیں بنایا کہ اب یہ والی رخ ہماری زندگی میں ہو. تو اب اگر یہ رخ کو اگر آدمی لے کے چلے گا تو یقین بھی بڑھے گا، ایمان بھی ترقی پائے گا، تعلق مع اللہ کی تلاوت آدمی کو محسوس ہوگی، پھر دعاؤں میں لذت آئے گی، پھر دعوت کی محنت سے ہدایت کے اثرات نکلنے لگیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم اسباب کے پابند بن گئے اور ہم شکلوں کے پابند بن گئے اور ہم سہولتوں کے پابند بن گئے اور یہ کہہ رہے بھائی یہ نہیں رہا تو یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں رہا تو وہ نہیں کر سکے، تو جو آدمی اسباب کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا وہ مسبب کی چوکھٹ تک نہیں پہنچ سکے گا. جسے مسبب کی چوکھٹ تک پہنچنا ہے اسے اسباب سے اپنی نگاہوں کو بلند کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسباب سے اونچی کر کے چلنا ہے کہ بھائی میرے اسباب تو وہ ہیں جو روحانی اسباب ہیں. دعا میرا سبب ہے، توکل میرا سبب ہے، تحمل میرا سبب ہے، تواضع میرا سبب ہے، شفقت میرا سبب ہے. اب میں ان اعمال نبوت کے لیے اوصاف نبوت کو سامنے رکھ کر چلوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آنے لگ جائیں. تو اس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو اٹھائے کہ بھئی دعوت کا یہ کام یہ تو ساری طاقتیں اپنے اندر میں رکھتا ہے. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے اور فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو جیسے معصوم بچہ ہے. اب وہ زندہ بشکل مردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ وہ بالکل ہاتھ ہلا نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہاتھ نہیں ہلائے، پیر نہیں پلٹ سکتا جب تک کہ کوئی ماں یا باپ یا بھائی اس کا پیر پلٹ نہ دے، تو وہ بالکل پڑا ہوا ہے. اب اس بچے کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ وزیر بنے گا، یہ عالم بنے گا، یہ داعی بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ فقیہ بنے گا، تو اب یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ان ساری چیزوں کے اسباب اللہ نے اس کے اندر میں رکھے ہیں، آج وہ پڑا ہوا ہے. پھر قدرت اسے اس دنیا کے اندر آتے ہی اسے ہنساتی نہیں بلکہ رلاتی ہے. تو گویا مجاہدے کا راستہ بتلایا گیا کہ تم اللہ کے لیے ناگواریوں کو تحمل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو ٹپکانے والے بنو. اس سے طاقت آدمی کے اندر میں آتی ہے، اس سے بچے کے اندر میں حرارت پیدا ہوتی ہے. پھر تو کچھ دن نہیں گزرتے کہ اللہ اس کے اندر ایک ارادے کی طاقت ڈالتے ہیں. وہ بیٹھنا چاہتا ہے، پھر بیٹھنے کے بعد کھڑے رہنا چاہتا ہے، پھر کھڑے رہنے کے بعد دوڑنا چاہتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے جبکہ دوسروں کو کہتا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑو اور میرے ساتھ بھاگو، میں تم سے آگے نکل جاؤں گا. تو یہ وہی بچہ ہے جو کل تک کے پڑا ہوا تھا. تو ہمیں اسی طریقے سے دعوت میں اللہ نے اس کے اندر ساری تاثیرات رکھی ہے. جو اس کو جیسا بڑھتے گا ویسا اس کی طاقت نہیں گھٹتی چلے جائے گی اور اس کی طاقت ابھرتی چلے جائے گی. پھر اللہ اس دائی سے کام لیتے چلے جائیں گے اور جو دائی جتنا کام کرے گا اتنی تربیت پائے گا، اتنا اس کے اندر میں تعلق مالنا بڑھے گا، اتنا اس کی زندگی کے اندر پھر صفات نبوت کی جھلکیاں آئیں گی. پھر وہ اس کو کالے نبوت بنا کے کرنے والے راستے پر اپنے آپ کو چلائے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ فہم جو عام بندوں کو نہیں دیا، اللہ نے علم کے ذریعے سے، علوم نبوت کے ذریعے سے، قرآن پاک کی روشنی و برکت کے ذریعے سے، پھر اس قرآن پاک اور حدیث پاک کے پڑھانے والے
اساتذہ کے فہم اور فراست اور ان کی صحبتوں کی برکت کے ذریعے سے ایک نعمت ہمیں دی ہے، تو وہ نعمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ آدمی کسی وقتی مدرسے کی درس و تدریس میں اور وقتی تصنیف و تعلیف میں اور وقتی امامت اور اپنی خطابت کی ذمہ داری میں یوں سمجھے کہ یہ سماحت ادا ہو گیا، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے اسباب ہیں، وسائل ہے، امانت ہے، اس میں نورانیت ہے، روحانیت ہے، لیکن اس کو ایسے بڑھتے کہ یہ آگے کی روحانیت کے دروازوں کو کھلواتی چلی جائے اور آگے کی ترقی کے دروازے اس کی زندگی کے اندر آتے چلے جائیں کہ یہ سوچے کہ اللہ آپ نے کتنی بڑی نسبت دی ہے، اب یہ دعوت والی نسبت ہماری زندگیوں کے اندر آئے۔ اب جس وقت وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کام کی داغ ڈالنا چاہیے اور اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے تو عوام خواص بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ارے ولی صاحب، لوگوں کا نماز پڑھنا مشکل ہے اور نماز سیکھنا مشکل ہے اور آپ کے بعد آ کے 5 منٹ بیٹھنا مشکل ہے، اب ایسے زمانے میں جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، بچوں کو بھی چھوڑو، کاروبار کو بھی چھوڑو، آپ کے کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ 50 سال 55 سال پہلے کا ہم اپنے بچپن کا زمانہ ہم کو اچھا یاد ہے کہ ہمارے ان شہروں کے اندر مسجد کے لیے 4 آنے چندہ دینا بہت بڑی بات تھی، اور وہ 4 آنے بھی ایسے ہوتے تھے کہ بیچارے مولوی صاحب آ گئے، دروازہ کھٹکھٹا رہا، کوئی کھولنے والا نہیں ہے، پھر بچے دیکھ کے جا کے بولے انہوں آئے تو ہاں ٹھیک ہے بھائی آج گھر میں گڑبڑ ہے چلاؤ بولو، بیچارہ پھر چلے گیا، پھر 1-2 دن کے اندر آیا، پھر کھٹکھٹا رہا ہے، اب پھر کہنے کے وہی آئے جو برسوں آگے گئے تھے، میں ان سے بولا آج چلر نہیں ہے پھر آؤ بولو، پھر چلے گا بیچارہ نکل کے، پھر 1-2-3 دن میں آیا، پھر کھٹکھٹایا، تو ایسے 4 چکر کرنے کے بعد 4 آنے کیا چندہ دیا جاتا تھا؟ اگر پوری بستی میں کوئی آدمی 1 روپیہ دیتا تو ہم کو اچھا یاد ہے کہ ایک دوسرے کو انگلی بتا کے بولتے تھے دیکھو وہ صاحب جو بیٹھے نا وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، 1 روپیہ دیتے ہیں، وہ بہت بڑی بات تھی کہ 1 روپیہ دیتے ہیں، تو رواج ہی نہیں تھا کہ دین کی نسبت کے اوپر آدمی کوئی اپنی دارو قربانی سے کام لے اور ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو چلائے۔ تو ایسے دور کے اندر یہ کہ بھائی آدمی جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، وقت بھی لگائے، بچوں کو بھی چھوڑے، کاروبار کو بھی آگے پیچھے کر دے اور پھر اللہ کے راستے میں نکل جائے، ارے کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے اہل حق کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔